تکمیل الایمان کے اندر شام الحق مقدس دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور دلائل ایک طرف رکھ دو، اور دلائل ایک طرف رکھ دو، صرف جو حضرت علی کے قول ہیں، کس کے؟ حضرت علی شیر خدا کے فرمان، جو آپ کی روایت ہے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت، قطعی افضلیت کے لیے وہی کافی ہے، وہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ اور سنو، حضرت امام جعفر صادق، کون؟ امام جعفر صادق، آپ فرماتے میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، امام باقر پاک سے سنا، امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی زین العابدین پاک سے سنا، حضرت علی زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور حضرت امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی شیر خدا سے سنا۔ اس روایت کے کون ہے راوی؟ ائمہ علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک دن کملی والا جا رہا ہے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ حضرت ابو درداء سیدنا صدیق اکبر سے آگے ہوئے، تھوڑے سے آگے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والے نے حضرت ابو درداء کا ہاتھ پکڑا، پیچھے فرمایا ابو درداء اس صدیق سے آگے ہونا چاہتا ہے، اس صدیق سے آگے ہونا چاہتا ہے، یہ وہ صدیق ہے کہ انبیاء کے بعد یہ سورج اس شخص پر طلوع ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اگر شان صدیق دیکھنی ہے تو امام جعفر صادق کو پیچھے رکھنا پڑے گا، اگر شان صدیق سمجھنی ہے تو امام باقر پاک کو رکھنا پڑے گا، اگر شان صدیق سمجھنی ہے تو پھر مولا علی شیر خدا کو رکھنا پڑے گا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں جی، حضرت ابو جحیفہ یہ صحابی رسول ہیں، کون ہے؟ صحابی تو حدیثوں کی طرف آئے، یہ تو حضرت علی شیر خدا کے واقعے کارم میں آئے۔ حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول ہے، جو آپ رہے حضرت ابو جحیفہ میں کون ہے؟ یہ وہ ہے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ سفین میں موجود، جمال میں موجود، اور آپ کے وہی محبوب حضرت علی شیر خدا کے جناب حاضر ہوئے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں۔ کس کی خدمت میں؟ حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں۔ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے بہتر اے علی بن ابی طالب۔ جب آپ نے فرمایا نا، حضرت علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ مالک یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اے ابو جحیفہ سونا، میں تمہیں خبر دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی۔ سمجھے نا؟ ہم وہ ہیں جو صدیق اکبر کے غلام، عمر فاروق کے غلام، عثمان بن عفان کے غلام، علی شیر خدا کے غلام ہیں۔ اسی کالے نہیں آئے، اسی سچے دل والے۔ ہاں، میرے محبوب نے فرمایا ان چاروں کی محبت تو منافق کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی شیر افضل ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، یہ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اب سنو بخاری حدیث نمبر جناب 476، امام بخاری نے حدیث نقل فرمایا ہے، حدیث نمبر 476۔ اس کشش انداز میں تلاوت فرماتے، اس انداز میں تلاوت فرماتے کہ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے سیدنا صدیق اکبر کے اوپر قرآن سن کے جس طرح قربان ہوتے، اس طرح جناب شمع کے اوپر پروانہ آ کر گرتا ہے، اس طرح آپ اس لہجے میں قرآن پڑھتے۔ اور آگے امام بخاری حدیث نمبر 1241 میں نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ذیلی حجاز سے، صحابہ اکرام پریشان ہیں، حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی،
1273 حدیث امام بخاری لائے کہ اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر نے استقلال فرمائی بڑی فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن کی اور یہاں سے استدلال فرمایا صحابہ حضور چلے گئے، ذیلی حجاز سے حضور تشریف لے گئے، جب آپ نے یہاں سے استدلال فرمایا تو تمام صحابہ کی زبانوں پہ قرآن کی آیت جاری ہو گئی اور تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ اس آیت سے ہم نے استدلال نہیں فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر استدلال فرمایا ہے۔ حضور کے غلاموں آپ کی شانیں پڑھی، انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ اذان ہوگا، سنتے